أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے تو کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ زبردست ہیں؟ تو کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ جس میں چڑھ کر یہ سن لیتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ان میں سے جس نے سنا ہے وہ کھلی دلیل لائے۔ کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مزدوری مانگتے ہو کہ وہ اس چٹی کے بوجھ تلے دب گئے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب ہے جو یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا ان کی کوئی ایسی تدبیر ہے جس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوگی؟ آگاہ رہو کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے تدبیر انہی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ پے در پے سوالات ہیں جو قرآن حکیم نے کفار کے سامنے رکھے، اور تبلیغ کا، دعوت کا، حتیٰ کہ تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے طلبہ کے، اپنے اسٹوڈنٹس کے اذہان میں کچھ سوال پیدا کر دیے جائیں تاکہ وہ اس پر غور و فکر کریں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو، اور جس غلط طریقے پر خود وہ جا رہے ہیں خود ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور پھر وہ ان سوالوں کا جواب تلاش کریں، اور ظاہر ہے ان سوالوں کا جواب حق کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ پہلے کہا گیا کہ کیا وہ بغیر کسی کے بنائے ہی بن گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں؟ یہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں قطعی دلیل ہے کہ جو کسی قسم کا شک رکھتا ہے، جو داہری ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی آپ سے آپ بن گیا ہے، ان کے لیے اتنے واضح سوالات ہیں کہ کوئی یہ سوالات سن کر پھر اس دہریت پر اور الحاد پر قائم نہیں رہ سکتا کہ کیا وہ بغیر کسی کے بنائے ہی بن گئے ہیں، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یا آسمان و زمین انہوں نے تخلیق کیے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ وہ کسی بات پر ٹھہرتے نہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم نے جہاں شرک کے بارے میں سوال کیا، فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ ان کو
جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یا ما یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما له فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا یملکون الشفاعہ۔ دیکھیے کس طرح بات کو اٹھایا اور کہاں تک پہنچایا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، بلاؤ ان کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ وہ زمین و آسمان میں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان میں نہ زمین میں، آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرہ کے مالک نہیں ہے۔ ذرہ سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، جسے ایٹم کہا جاتا ہے، جس کے آگے تقسیم بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات ہوتی ہے کہ انسان مالک ہو، وہ ذرے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ملکیت کی پھر مزید نفی کی دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان حصے دار ہو۔ تو میں ذرے کے مالک ہونا تو کجا، وہ اس میں شریک بھی نہیں ہے، ذرے کی ملکیت میں بھی شریک نہیں ہے۔ اب تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ وہ رہے گی کہ کسی نے ویسے مالک تو وہ خود ہے، لیکن اپنے تعاون کے لیے کسی کو اسسٹنٹ مقرر کیا ہوا ہے، کبھی مجھ سے تو کاروبار سنبھالا نہیں جاتا، یہی کوئی منشی رکھ لیا، کوئی اور مددگار رکھ لیا۔ کہا وما لہ منہم من ظہیر، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اسے کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر مقتدر ہے۔ اور پھر اس کے بعد کون سا مرحلہ رہ جاتا ہے؟ باقی رہی کہ وہ کسی کی سفارش چلتی ہو، یہ آخری مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے ہاں کسی کی سفارش بھی نہیں چلتی۔ قل الشفاعۃ للہ جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس کے اجازت کے بغیر اس کے حضور کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھیے کیسی توحید کے بارے میں کیسی دلیل بھر کے دلائل کے انبار ایک آیت میں لگا دیے۔ تو قرآن ایسا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ اب یہاں بھی فرمایا، جہاں رسالت کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں موجود سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے، اور واضح سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، انہیں سوچ کی ایک نہج دی جا رہی ہے کہ سوچو تو صحیح، ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یہ وسوسہ تھا ان کے ذہنوں میں۔ ایک آیت، اس آیت کا ایک مطلب تو ہم پہلے بیان کر چکے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے یہ انہوں نے خود نہیں لیا، اللہ کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں کہ جہاں سے قسطوار ان کے پاس آ رہا ہے کہ جو آپ روز بروز لاکھوں کروڑوں جو کماتے، کیا ان کے پاس کہیں خزانے ہیں کہ جن سے وہ روزانہ کھسکا رہے ہیں؟ یہ دینے والا تو اللہ ہے۔ ام ہم المسیطرون، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مالک تو نہیں لیکن دھونس سے لے لے، بھتہ خوری کر لے۔ کہا کہ یہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، یا پھر یہ زبردستی وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، کیا اختیار ہے ان کے پاس؟ اب یہی سے ان کے ایک اور وسوسے کا علاج بھی کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مکہ میں، طائف میں، ارد گرد میں جو بڑے بڑے سردار ہیں، نبوت کا تاج تو ان میں سے کسی کے سر پر سجدہ اگر اللہ نے کتاب اتارنی تھی تو ہم میں سے کسی کو دی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یا وہ زبردستی کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبوت عطا فرمائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ جیسے سورہ زخرف میں فرمایا
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بڑی بستیوں میں سے، اس وقت مکہ اور طائف ہی بڑے شہر تھے، کہنے لگے کہ اس میں کسی ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کا انتخاب ہوا ہوتا، وہ ان کی نگاہ میں بڑا وہ ہے جسے وہ بڑا سمجھتے ہوں، ان کی نگاہ میں بڑا وہ ہے جسے وہ بڑا سمجھتے ہوں۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے حضور تو بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حضور جھکے، نہ کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ یہی غلط فہمی ابلیس کو ہوئی تھی، وہ سمجھتا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے، اور یہ مٹی سے بنا اور مٹی نیچے جاتی ہے، اس لیے میں بڑا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ کس دربار میں بات کر رہا ہے، یہاں سر اٹھانے والی کی قیمت نہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حضور جو بھی سر اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پر واجب کیا ہوا ہے کہ اس کا سر جھکا کے رکھے گا، اور جو اللہ کے حضور سر جھکا دے گا اللہ تعالیٰ اس کا سر بلند کر دے گا۔ تو کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ اللہ کے حضور جھکنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ پر توکل کرنے والا ہے، تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے اپنا پیغام کس کے حوالے کرنا ہے، کس کو اپنا رسول بنانا ہے۔ ہاں تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی بڑے آدمی پر اترا ہوتا۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ رب کی رحمت کے تقسیم کار یہ ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی جو دنیا میں جو مال و دولت ہے، جو رزق ہے، وہ تو ہم نے خود تقسیم کیا۔ دنیا بھر کی دولت، جسے ہم دولت کہتے ہیں، دنیا بھر کی ثروت، جو بھی خزانے دنیا میں ہیں، اور جو کچھ یہ سب سمیت ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ اور یہ حدیث تو آپ کو سب کو یاد ہے، جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو كانت الدنيا تزن عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی جس قدر تمہارے نزدیک مچھر کے پر کی قیمت ہے، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اتنی بھی قیمت ہوتی، ما سقى کافر منها شربة ماء، تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ تو جس ساری دنیا کی یہ حقیقت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود تقسیم کی، جسے چاہا زیادہ دے دیا، جسے چاہا کم دے دیا، جسے چاہا عطا کیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کے درجات کے بعض کو بعض پر فوقیت دی، کسی کو طاقت میں بڑھا دیا، کسی کو دولت میں بڑھا دیا، کسی کو صلاحیت میں بڑھا دیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے سے یہ کام لے سکیں۔ یہ دنیا کا نظام اس طرح قائم کیا کہ کسی کو مال میں زیادہ دے دیا اور کسی کے پاس جسمانی طاقت زیادہ دے دی۔ مزدور کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہے، جو سیٹھ صاحب گلے پر بیٹھے ان کے پاس پیسے ہیں، وہ ہل نہیں سکتے، وہ سارا دن دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے رزق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اگر سارے کے سارے برابر ہوتے تو مزدوری کون کرتا؟ فرمایا یہ ہم نے اس لیے کیا کہ دنیا کا نظام اس طرح چلایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ جب انسان یہ نہیں مانتا اور یہ نہیں جانتا کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو پھر جو شخص اس سے محروم ہوتا ہے اس کو اپنے سے حقیر جان کر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کا، ناداروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر یہ کسی قابل ہوتے تو ان کو بھی اللہ نے دیا ہوتا،
انطعم من لو یشاء اطعمہ، کیا ان کو ہم کھانا کھلائیں؟ اگر ان کو کھانا کھلانا مطلوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود نے ان کو دیتا۔ یہاں تک بھی آدمی پہنچ جاتے ہیں۔ تو جس طرح مالدار غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی طرح جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا، جو طاقتور ہوتے ہیں جسمانی طور پر، وہ بھی اپنی مجلسوں میں ان کا مذاق ہی اڑاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، کس لیے کہ انہیں پتہ نہیں، نہ مالدار کو یہ احساس ہے کہ میرے پاس جو مال ہے میرا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور نہ اس کو یہ احساس ہے کہ اگر میں توانا ہوں تو یہ توانائی میری نہیں ہے، تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مصدر کہاں ہے، دینے والا کون ہے، جب سب کی نگاہ اس کی طرف اٹھ جائے تو پھر آپس میں رقابت ختم ہو جاتی ہے۔ رقابت وہی آتی ہے جب ہر شخص اپنی دولت مند اپنی دولت کا خود کو مالک سمجھتا ہے، اور دوسرا اپنی طاقت کا خود کو مالک تصور کرتا ہے۔ جب سب سمجھیں کہ اللہ کی دین ہے، جس نے جس کو جو چاہا عطا کیا۔ ہاں تو فرمایا جب دنیا کی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو ہم نے خود تقسیم کی اپنی حکمت بالغہ سے، ہمیں معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ یہ دیکھیے کہ تقسیم میں علم ضروری ہے، تقسیم میں قدرت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ نہ علم ہے نہ قدرت ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ اب جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، جن کی قبروں پر جا کر لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، جہاں سجدے کرتے ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ جب ان کو پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہی بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ سورہ شورى میں آپ سن چکے ہیں، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے ملا کر دیتا ہے، لڑکیاں بھی لڑکے بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ ساتھ ہی فرمایا انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ علیم بھی ہے وہ قدیر بھی ہے۔ تو جن سے لوگ مانگتے ہیں کیا وہ علیم ہیں یا قدیر ہیں؟ اسی لیے انسان کی سعادت اس میں ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اور یہ دعا ہر دعا کی طرح عظیم دعا ہے۔ اللہم انی اسألک الصحہ، اے اللہ تو سے میں صحت مانگتا ہوں، صحت مانگتا ہوں، لیکن صحت کے ساتھ ہی کچھ اور بھی چاہیے، والعفہ، اگر صحت درست ہو تو پھر پاک دامنی بھی چاہیے۔ انی اسألک الصحہ والعفہ، کہ نہ ہو کہ جوانی جب جوش مارتی ہے تو بے لگام ہو جائے۔ اے اللہ تجھ سے صحت بھی مانگتا ہوں اور پاک دامنی بھی، الصحہ والعفہ۔ اور اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوں تو پھر ساتھ ہی ایک اور چیز بھی چاہیے، جب صحت بھی درست ہو، عفت بھی ہے، وحسن الخلق، مجھے حسن خلق چاہیے۔ جب آدمی توانا ہوتا ہے نا تو پھر ایسے ہی کوئی بزرگ آدمی جو راستے میں آہستہ چل رہا ہے، وہ بابا جی پرے بھی ہو نا، تو پھر اخلاق بھی چاہیے، حسن الخلق۔ اتنی چیزوں کے ساتھ پھر آخر میں فیصلہ کون چیز مانگی؟ والرضا بالقدر، کہ اپنے فیصلوں پر مجھے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو بندگی اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے پر ہے۔ تو جب انسان خود کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہی راستہ یہی چیز انسان کو کفر کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ وہاں بھی کیا تھا کہ یہ رسالت ہماری مرضی سے کو نہیں دی گئی۔ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ تو فرمایا کیا ان کے پاس خزانے ہیں رب کے، یا پھر ام ہم المسیطرون، یا یہ زبردستی کچھ کر سکتے ہیں؟ تو جب اس میں سے کچھ بھی نہیں تو ان کو چاہیے
کہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب ایک آگے بات سنیے، کہا کہ یہ بات تو اب ثابت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھا، ان کے پاس دلیل ہے یہ قرآن، اگر تمہیں اس میں شک ہے تو پھر قرآن اس جیسا یہ بھی آپ سن چکے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ قرآن واضح تعلیم ہے، اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں اعمال بھی ہیں، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے، دانائی ہے، دانائی کی باتیں ہیں۔ تو فرمایا یہ جو تم لیے پھرتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو تم لیے پھرتے ہو اوہام، یہ جو داستان ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے؟ تم نے کہاں سے لیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تو تم پر کلام نہیں اتارا؟ اگر اتارا ہے تو دلیل لاؤ۔ اب دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ یا تو آسمان سے ان پر کوئی اترا ہو، وہ تو ہے نہیں، جس نے اتارنا تھا وہ کہہ رہا میں نے نہیں اتارا، تو اب دوسری بات کیا ہے کہ زبردستی سیڑھی لگا کر وہاں جا کے کچھ نہ کچھ لے آئے۔ تو فرمایا کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کہ جس میں چڑھ کر وہ آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، جس نے وہاں سے سن کر تمہیں بتایا ہے کوئی دلیل آئے، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل اور برہان سے بات کر رہے ہیں تو اس طرح دلیل اور برہان لاؤ۔ تو جب اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو تمہیں اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی توحید، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر اپنی دنیا اور آخرت کی سعادت کا سامان کرنا چاہیے۔ وباللہ تعالی التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔